حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ آل و اولاد شجاعت، کرم، بہادری اور ان میں ممتاز رہے اور ہیں، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا غربا ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کی۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ مؤتہ میں شہید ہوئے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں عبداللہ، اون اور محمد کو بلایا۔ وہ سب ہی کم عمر تھے۔ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا مگر عبداللہ میں سخاوت بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کا لقب قطب السخاء یعنی سخاوت کا قطب تھا۔ 7 برس کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ انہی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے حضرت علی کرام اللہ وجہ کے یہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر اس کا کام ہو گیا تو اس شخص نے نذرانے کے طور پر 40,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانہ آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر تھا، بہت سی شکر لے کر آیا مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی۔ اس کو فکر و رنج ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت بانٹ دو۔ چنانچہ وہ بانٹ دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے والد کے قرضے کی فہرست میں تمہارے ذمے 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی تو وہ دوبارہ ان کے پاس گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو تمہارے ان کے ذمے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے معاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں معاف نہیں کراتا، تو کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اس کے بدلے میں زمین لے لو، غنیمت کے مال میں بہت سی زمین آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک زمین ان کو دے دی جو کہ معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا کہ اس زمین میں مصلی بچھا دے۔ اس نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا، ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے یہاں یہ اور اس قسم کی چیزیں کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ان حضرات کی عام عادتیں ایسی ہی تھیں کہ یہ اپنا ہر معاملہ، اپنا ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سجدہ کر کے حل کروانا جانتے تھے۔ استغفر اللہ